شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ بڑی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین سے ذکر و فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور نوافل میں مشغول ہوا جائے، روزہ رکھا جائے کہ اس رات اللہ اپنی صفات رحمان الرحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور خدا کا منادی پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے حلال و وافی رزق عطا کر دوں، اور یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ شعبان میں آپ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ باقی کے عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس ماہ میں دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام دیے جانے لگے تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا، جستجو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف نہ لے گئے ہوں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بنی کلب قبیلہ عرب قبائل میں سے سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ یہ رات بخشش کی رات ہے۔ اس رات فجر تک اللہ پاک کی طرف سے مسلسل منادی کی جاتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس کے باوجود کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ کچھ روایات کے مطابق وہ بد نصیب شرابی، زانی، والدین کے نافرمان، قطع تعلق کرنے والے، فتنہ باز اور چغل خور ہیں، اور بعض روایات کے مطابق کاہن، جادوگر اور سود خور بھی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اس رات اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بخش دیتا ہے، مگر اس رات کاہن اور جادوگر اور دل میں دشمنی رکھنے والے، شراب کے عادی، ماں باپ کے نافرمان اور زنا کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ یہ لوگ سچے دل سے توبہ کر کے باز نہ آ جائیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس رات مخلوق کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اس رات ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اس رات مخلوق کی عمر، ان کی روزی اور حاجیوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوئے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشبو میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے، مگر مالک کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ غنیہ الطالبین کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بار ایک پہاڑ پر سے گزر ہوا، اور وہاں آپ علیہ السلام کی نظر ایک بہت بڑے پتھر پر پڑی۔ آپ اس پتھر کو حیرت سے ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرما دی کہ اس سے بھی عجیب تر چیز آپ علیہ السلام پر ظاہر کروں۔ لہٰذا وہ پتھر شک ہو گیا اور اس میں سے ایک بزرگ اپنے ہاتھ میں سبز عصا لیے باہر نکل آئے۔ پتھر کے اندرونی حصوں میں انگوروں کی بیل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، مجھے روزانہ رزق اس سے ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کی، آپ اس پتھر کے اندر کتنے عرصے سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں؟ عرض کی، 400 سال سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، میرا گمان ہے کہ اس بندے کی طرح تو کسی نے بھی عبادت نہیں کی ہوگی۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات صرف 2 رکعت کا اجر و ثواب 400 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے، تو جو مسلمان پوری رات اس شب مبارکہ عبادت کرتا ہوگا اس کا جو اجر و ثواب ملے گا اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ رات انعامات سبحانی، عنایات ربانی، مسرت جادوانی اور تقسیم قسمت انسانیت کی رات ہے۔ اس رات گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی بارات ہوتی ہے، اور یہ شب ریاضت و مراقبہ و احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ اس شب اپنے لاکھوں مریدوں کے ہمراہ کثرت سے درود پاک کا ورد فرماتے اور واعظ کرتے۔ رات کے آخری لمحات میں آپ تہجد ادا کرتے، جس میں سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے تھے۔ شب بارات کی چند اہم فضیلتیں یہ ہیں کہ اس رات تمام حکمت والے کام فرشتوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے مطابق اپنے پورے سال میں فرائض سر انجام دیں۔ اس میں عبادت سے جو ثواب ملتا ہے دوسری راتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس رات نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر خاص رحمت اترتی ہے۔ اس رات مغفرت چاہنے والوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امت کی شفاعت دی گئی۔ اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس رات مخلوق کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اس رات اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اس رات مخلوق کی عمر، ان کی روزی اور حاجیوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ ہر شب بارات اللہ تعالیٰ زمزم کے کنویں میں بھی برکت نازل فرماتے ہیں۔ شب بارات کو کی جانے والی عبادتوں کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، جو شخص اس رات میں 100 نوافل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے بھیجیں گے۔ ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے، 30 فرشتے دوزخ کے عذاب سے امان کی خوشخبری سنائیں گے، 30 فرشتے اس سے دنیا کی آفات کو دور کریں گے، اور 10 فرشتے شیطان کے فریب اور دھوکہ کو دور کریں گے۔ اس رات خود اللہ کے محبوب نے عبادت فرمائی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اس شب کو بیداری کرنا اور نوافل پڑھنا عین سنت ہے۔ قبرستان جانا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے کر گئے تھے۔ شعبان کی 15ویں شب نماز عصر ادا کرنے کے بعد مسجد یا گھر میں ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ نماز مغرب کے بعد 6 نوافل 2 رکعت کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت کے بعد سورہ یاسین اور یہ دعا پڑھے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ حلال رزق اور کاروبار کی وسعت کے لیے دعا مانگے۔ اگلی 2 رکعت نماز نفل کے بعد سورہ یاسین اور یہ دعا پڑھے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کے بعد دراز عمری کے لیے دعا کریں، اور تیسری بار 2 نفل ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور دعا یہ پڑھے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور کے بعد ناگہانی آفات سے بچنے کی خصوصی دعا کریں۔ پھر نماز عشاء کے پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور کی ایک تسبیح پڑھیں۔ بعد از نماز مغرب 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ یہ نماز گناہوں کی معافی کے لیے بہت افضل ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، ایک بار سورہ اخلاص 15 بار، بعد سلام کے درود و پاک 100 بار پڑھ کر رزق کی دعا کریں۔ اس نماز کی برکت سے رزق میں ترقی ہوگی۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ نماز بھی بہت افضل ہے۔ نماز تسبیح بھی لازمی پڑھیں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس رات کو سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ واقعہ، سورہ الملک، سورہ مزمل،
سورۃ الرحمن پڑھنے کا بھی بہت اجر ہے۔ یہ بخشش کی رات ہے۔ اس رات کو کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش اور حلال رزق اور عمر میں برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ آتش بازی جیسے حرام فعل سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قوم نمرود کی ایجاد ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کر ہماری بخشش فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے اور رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے پیارے وطن پاکستان کو درپیش تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔